اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين بردگا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر جان محترم، یہ کہ آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ تشریف فرما ہے اور جو عقیدت آپ کے دلوں میں ہے یہ اس بات کی نشاندہی رکھتی ہے کہ جس شخصیت کے نام پر ہم یہاں اس وقت بیٹھے ہیں اس کا کتنا قرب ہے پروردگار عالم سے۔ مجھے تو ایسا احساس ہوتا ہے کہ جیسے جو کچھ ہو رہا ہے ان کی وفات کے بعد سے یہ ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں، یہ ان کی معنویت ہے جو ہم سے کروا رہے ہیں۔ مجھے احساس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کے بندے کی جو عبودیت ہوتی ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ بلا شک و شبہ جو مقام اور جس مرحلے پہ وہ فائز تھے اس کے بارے میں ہم اور آپ کوئی ادراک بھی حاصل نہیں کر پائیں گے، اور شاید ہم لوگ سوائے چند الفاظ کے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ پائیں گے، لیکن نشانیاں نظر آ رہی ہیں کہ جس طریقے سے پوری دنیا کے اندر ایک ذکر جاری ساری ہوا ہے ان کا، اس طرح سے لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں۔ نہیں معلوم گزشتہ کئی 10 سال کے اندر کسی کے لیے اتنی نماز وحشت پڑھی گئی ہوگی جتنی ان کے لیے پڑھی گئی ہے۔ نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے، احساس ہو رہا ہے کہ خدا تعالیٰ ان کی بندگی کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہے، اور جتنا انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا اپنی زندگی کے اندر، خدا نے زندگی کے آخری لمحات میں اتنا ہی ان کو ظاہر کر دیا۔ انہوں نے بہت چھپایا اپنے آپ کو۔ تصور کر رہے ہیں کہ 1985-86 تک بہت کم لوگ ان کو جانتے تھے، اس وقت بھی ان کا سن مبارک 70 سال کے قریب تھا۔ معنویات میں پتہ نہیں کس مقام پر فائز تھے، انہوں نے بہت زیادہ اپنے آپ کو چھپایا، یہاں تک کہ گویا آخر میں تو آخر یہ ہوا جیسے اب کوئی لمٹ نہیں رہی تھی، کوئی حد نہیں رہی تھی، جس طرح سے ان کا ذکر لوگوں کی زبان پر آ گیا ہے۔ پھر بھی خدا تعالیٰ کا شکر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں شامل کر لیا ہے کہ جو ان کے ماننے والے بن گئے، جو ان کے چاہنے والے بن گئے۔ اور آپ میں سے ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آ رہی ہے، اور ان کے جانے سے ہم احساس کر رہے ہیں کہ کچھ کمی حاصل ہوئی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو شرف ملا ہوگا کہ ان سے کلام کریں؟ بہت کم لوگوں کو۔ پھر کمی کیوں احساس کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم میں سے کتنے لوگوں نے ان کی کتابیں پڑھی ہوں گی؟ بہت کم لوگوں نے۔ کتنے لوگ ان کے مقلد ہوں گے؟ انتہائی کم لوگ ہوں گے۔ اس کے باوجود کمی احساس کر رہے ہیں۔ اب کمی کس بات کی؟ نہ ہم ان کے عزیز ہیں، نہ ہم ان کے نزدیک تھے، نہ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، نہ ان کی تقریریں سنے میں، اس کے باوجود دل میں کچھ احساس کر رہے ہیں۔ یہ الہی مقام ہے، یہ ان کا معنوی مقام ہے جو کچھ نہ کچھ ظاہر کر رہا ہے ان کی روح کی بلندی کے لیے۔ اور جیسے کہ ہم لوگوں کا دستور ہے، جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے بزرگوں کو تسلیت عرض کرتے ہیں۔ ہماری بزرگ، ہماری سرپرست ہمارے امام کی ذات ہے، اپنے امام کے حضور ان کی وفات پر تسلیت پیش کرنے کے لیے اور آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی بہجت مرحوم کی روح کی بلندی کے لیے 3 دفعہ باوجود بلند درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ان کی پربرکت زندگی بہت سارے لوگوں کے نزدیک مخفی ہے، بہت ساری تفصیلات ایسی ہیں جو ہم ان کی زندگی کے بارے میں نہیں جانتے، بہت کم تفصیلات لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئی ہیں، کیونکہ واقعاً مخفی رکھنے میں ان کا اپنا کمال تھا۔ انہوں نے جس طرح اپنے آپ کو مخفی رکھا ہے وہ بہت عجیب تھا۔ بہت کم لوگوں کے اندر یہ مہارت اس حد تک حاصل ہوئی ہوگی جہاں تک ہمارا ذہن کام کرتا ہے، کہ جتنا آیت اللہ العظمیٰ تقی بہجت کے اندر تھی۔ اور بہجت کی سن مبارک جیسا کہ آپ نے دیکھا 96 سال تھی جب ان کی رحلت ہوئی،
1334 ہجرہ میں ایران کا ایک شہر قومن نام کر کے ہے، وہاں پر ولادت ہوئی۔ والد عالم تھے، اور جب ان کے والد اپنی جوانی میں تھے، شادی سے پہلے 17 سال کی عمر میں، جب ان کے والد کی عمر 17 سال تھی تو ایک موقع پر مریض ہو جاتے ہیں، سخت مریض ہوتے ہیں، اور لوگ احساس کرتے ہیں، ان کے والدین احساس کرتے ہیں کہ یہ فوت ہو چکے۔ آغا بہجت کے والد 17 سال کی عمر میں، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، اپنے آپ کو احساس کرتے ہیں جیسے میں مر گیا ہوں اور میری روح پرواز کرنے لگی ہے، کہ اچانک کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو واپس پلٹا دو، اس کو تقی بہجت کا باپ بننا ہے، اس کو واپس پلٹا دو۔ آغا بہجت کے والد بھول جاتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے، ان کے ذہن میں نہیں رہتا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ میں تقی بہجت کا باپ ہوں۔ ایک شادی کرتے ہیں، شادی کے بعد بچے کی ولادت ہوتی ہے، بچے کا کچھ نام رکھتے ہیں، نام رکھتے ہیں، ذہن میں نہیں ہوتا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ میں تقی بہجت کا باپ ہوں۔ پھر ایک بچی کی ولادت ہوتی ہے، پھر بچے کی ولادت، یہاں تک کہ چوتھے بچے کی ولادت سے پہلے یاد آ جاتا ہے کہ مجھے خواب میں تقی بہجت کا باپ کہا گیا تھا۔ درود بھیجیے گا محمد والا بارتی کا درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چوتھے بچے کی ولادت سے پہلے یاد آ جاتا ہے کہ مجھے کہا گیا تھا کہ میں تقی بہجت کا والد ہوں۔ بچے کا نام تقی بہجت رکھتے ہیں، محمد تقی۔ بچہ انتہائی کم سنی میں ایک حوض میں گر کر فوت ہو جاتا ہے۔ پھر دوبارہ بچے کی ولادت نزدیک آتی ہے، پھر عزم کرتے ہیں کہ اب اس بچے کا نام پھر دوبارہ تقی محمد تقی رکھوں گا، یہاں تک کہ آغا تقی بہجت پیدا ہوتے ہیں اور ان کا نام محمد تقی رکھا جاتا ہے۔ 5ویں فرزند تھے، 5ویں اولاد تھی اپنے والد کی۔ آغا بہجت 14 سال کی عمر میں سفر کرتے ہیں اور نجف اشرف جانے کا ارادہ کرتے ہیں، کچھ مشکل پیش آتی ہے، قم تشریف لے آتے ہیں، کربلا جانے کا ارادہ کرتے ہیں، اپنے والد سے بہت مشکل سے اجازت لیتے ہیں، قم تشریف لے آتے ہیں، کسی مشکل کی وجہ سے بارڈر کو کراس نہیں کر پاتے، قم تشریف لاتے ہیں، کچھ عرصے تک قم کے اندر مقیم رہتے ہیں۔ اس وقت تک قم کے اندر وہ حیثیت نہیں بنی تھی۔ دوست مشورہ دیتے ہیں کہ آپ دوبارہ وہیں جائیے جہاں جانے کا ارادہ کر رہے تھے، اپنے والد سے اجازت دیتے ہیں، یہاں تک کہ کربلا روانہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصے کربلا کے اندر تشریف فرما رہتے ہیں، بزرگان سے استفادہ کرتے ہیں، اور یہیں پر عرض کرتا چلوں کہ ہم نے آغا بہجت کی صرف ایک شخصیت کو پہچانا ہے، ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، ان کا عرفان۔ علم میں بھی ان کا مقام ایک عجیب مقام تھا، گہرائی میں، فلسفیانہ گہرائی کے اندر خاص حیثیت رکھتے تھے۔ آیت اللہ مصباح یزدی جو ان کے شاگردوں میں سے ہیں، فرماتے تھے کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آغا بہجت کی فقہی گہرائی بہت کم فقہا کے اندر موجود تھی۔ آیت اللہ مصباح یزدی نے کہا، خود آیت اللہ مصباح یزدی مشہور و معروف فلسفر ہیں، فلسفی ہیں۔ ایک فلسفی جب یہ بات کہتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ آغا بہجت کربلا میں تشریف فرما رہتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد کربلا سے نکل کر نجف اشرف تشریف لاتے ہیں۔ نجف اشرف میں ان کی ملاقات آغا محمد حسین طباطبائی کے بھائی محمد حسن طباطبائی سے ہوتی ہے۔ یہ دونوں بھائی صاحب تفسیر المیزان کے مصنف محمد حسین طباطبائی اور ان کے بھائی محمد حسن طباطبائی، یہ دونوں علم و معرفت کے اندر نہیں معلوم کس مقام پر فائز تھے۔ ہم اور آپ میزان کی وجہ سے آغا محمد حسین طباطبائی کو کچھ جانتے ہیں، لیکن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کے بھائی محمد حسن طباطبائی اس معاملے میں ان سے آگے تھے، اس معاملے میں ان سے آگے تھے۔ یعنی دو باتیں آپ کی خدمت میں عجیب عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ وقت کے امام کے ساتھ کسی نہ کسی طرح رابطے میں تھے، کوئی صورت کی رابطے میں تھے۔ آغا حسن زادہ عملی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے محمد حسن طباطبائی کو خط لکھ کے بھیجا کہ کیا ممکن ہے کہ میں بھی امام سے ملاقات کر سکوں، اس حد تک رابطے میں تھے۔ اس کے علاوہ گزشتگان کے ساتھ مستقل رابطے میں تھے، مرحومین کے ساتھ مستقل رابطے میں تھے، یہاں تک کہ ایک موقع پر اپنے بھائی محمد حسین طباطبائی کو لکھ کے بھیجتے ہیں کہ والد تم سے خوش نہیں ہیں، تم نے ثواب پہنچانے میں کمی کی ہے۔
محمد حسین طباطبائی کہتے ہیں کہ میں جو اپنے والد کے لیے کر سکتا تھا وہ میں کرتا تھا، اور اس کے بعد مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے کیا کمی کی، یہاں تک کہ پھر انہوں نے گویا کہلوا کے بھیجا، اصرار کیا کہ والد کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں شریک نہیں کرتا۔ اس کے بعد ان کے سمجھ میں آئی کہ جب وہ تفسیر المیزان کا ثواب بھیجنے لگے تھے تو ان کے ذہن میں آیا تھا کہ اپنے والد کے نام بھیجیں۔ پھر انہوں نے کہا یہ میری حقیر سی کوشش ہے، میں کیا اس کا ثواب اپنے باپ کو دوں، تو یہ سوچ کر کہ کوشش حقیر ہے اور باپ کے حضور کیا پیش کروں، اس کے ثواب میں شریک کرنے کی نیت نہیں کی تھی۔ اس کے بعد ثواب میں اپنے والد گرامی کو شریک کیا۔ اس کے بعد پھر ان کے بھائی نے کہہ کر بھیجا کہ اب والد بہت خوش ہیں۔ ان کے بھائی بہت عجیب مارکا روزگار تھے وہ۔ اگر محمد تقی بہجت کی ان کے بھائی سے ملاقات ہوئی، محمد حسن طباطبائی سے۔ محمد حسن طباطبائی ان کو اپنے علم عرفان کے استاد کے پاس لے کے گئے جو سید علی قاضی طباطبائی تھے، اور سید علی قاضی طباطبائی وہ جگہ ہے جس کو اس نسل کی تمام عرفان کی بنیاد کہہ سکتے ہیں، سید علی قاضی طباطبائی۔ حتیٰ امام خمینی سید علی قاضی طباطبائی کے پاس تشریف فرما ہوا کرتے تھے، یعنی اس عنوان سے کہ دونوں کے استاد مشترکہ استاد تھے، اور اس کے بعد خود علی قاضی طباطبائی بھی تدریس فرمایا کرتے تھے۔ اگر تقی بہجت نے سید علی قاضی طباطبائی سے حاصل کیا۔ سید علی قاضی طباطبائی خود اس سلسلے کے اندر ملا محمد حسین قلی حمدانی سے حاصل کر رہے تھے۔ اگر محمد تقی بہجت کے کلاس فیلوز میں سے محمد حسین طباطبائی تھے، صاحب تفسیر المیزان، محمد حسن طباطبائی ان کے بھائی تھے، اور دوسرے علماء اور عرفاء تھے جن میں کی آخری کڑی خود محمد تقی بہجت تھے۔ یہ آخری تھے، یہ اپنی کلاس کے جوان ترین شاگرد تھے، جس طرح سے اب تک سمجھ میں آتا ہے، چونکہ جتنے باقی کلاس فیلوز تھے جو بڑے بڑے عرفاء تھے وہ سب بہت پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ مثلا خود محمد حسین طباطبائی فوت ہوئے بھی 30 سال کے قریب ہو رہا ہے، اور آغا بہجت اب فوت ہوئے ہیں، اور ان کا سن مبارک بھی کم نہیں تھا، ان کا سن مبارک بھی زیادہ تھا۔ اس اعتبار سے آغا بہجت اپنی صلاحیتوں کے اندر، اپنی نظام کے اندر غیر معمولی حیثیت رکھتے تھے۔ ایک واقعہ سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ آغا بہجت کے حوالے سے مشہور تھا کہ اپنی کلاس کے اندر استعداد کے اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے بہت اعلیٰ مقام پر تھے۔ تو کہتے ہیں کہ 18 سال کی عمر میں، کم از کم یہ کہ 20 سال سے پہلے، ان کے کسی دوست نے بیان کیا کہ 20 سال سے کی عمر جب تھی اس سے پہلے میں نے ان سے کچھ چیزیں دیکھی اور میں سمجھ گیا کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے۔ کہنے لگا کہ میں نے اصرار کیا ان سے کہ میں نے آپ کے اندر کچھ چیزیں دیکھی ہیں، کیا کیا ہے آپ کے پاس؟ تو انہوں نے انکار کیا، بتانے سے گریز کیا۔ بہت خاموش طبیعت کے تھے، ان کی خاموشی میں بھی ایک عجیب راز ہے۔ ایک موقع پر تقریباً 3 سال تک ایک کلمہ بھی گفتگو نہیں کی۔ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کام سب کے کرنے کا ہے، کچھ عرفاء کسی جگہ پہ پہنچ کر کوئی کام کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگوں نے بھی وہی کرنا ہوتا۔ 3 سے 5 سال تک ایک دور آیا تھا جب کسی کے ساتھ ایک کلمہ بھی گفتگو نہیں کی تھی۔ یعنی اس کے بارے میں یہ موجود ہے، اس دور کے بارے میں، کہ اگر سبزی لینے بھی جاتے تھے تو ایک کاغذ پہ لکھ کر لے جایا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ مجھے یہ چاہیے، مطلقاً گفتگو نہیں کرتے تھے۔ اور خود فرماتے ہیں کہ اس سکوت میں میں نے بہت کچھ سیکھا، اس خاموشی میں بہت کچھ سیکھا۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں، بہرحال 20 سال کی عمر سے پہلے جب اس دوست نے اصرار کیا کہ بتائیے آپ کے پاس کیا ہے، تو اس موقع پر ان کے سامنے یہ بیان کیا کہ مجھے سید الشہداء نے 21 تحفے دیے ہیں۔ ابھی سن 20 سال نہیں ہے، 20 سال سے کم عمر میں فرمایا مجھے سید الشہداء نے 21 تحفے دیے ہیں۔ اور ایک اور جگہ میں نے زیادہ تعداد بھی پڑھی تھی، لیکن جو مستند زیادہ مجھے لگتا ہے وہ 21 کا لفظ زیادہ مستند لگتا ہے۔ تو وہ دوست اصرار کرتے ہیں کہ وہ تحفے کیا تھے، فرماتے ہیں ہرگز نہیں بتاؤں گا۔ مزید اصرار ہوتا ہے، بتحاشا اصرار ہوتا ہے، فرماتے ہیں صرف ایک بتاؤں گا، اور وہ ایک تحفہ یہ ہے کہ مجھے پیچھے دیکھنے کے لیے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی دیکھ سکتا ہوں۔ گمان یہ تھا کہ باقی 21 میں سے ایک اور یہ ہے کہ ان سے رابطہ کرنے کے لیے نزدیک آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ گمان یہ ہے کہ باقی 21 میں سے ایک اور یہ تھا کہ اگر کوئی ان سے رابطہ کرنا چاہے تو اس کو ان کے نزدیک آنے کی ضرورت نہیں تھی، کہیں سے بھی ان سے رابطہ کرنا ممکن تھا اگر وہ چاہتے تھے۔ بہرحال یہ ان کی معنوی شخصیت تھی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
بار دیگر درود بھیجیں محمد و آل محمد. تشریف لائیے یہاں بار دیگر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. یہ محمد تقی آغا محمد تقی بہجت کا آغاز تھا کہ وہ ایک خاموشی سے آغاز کرتے ہیں. اس خاموشی کے اندر بھی اسرار تھے اور اس خاموشی میں ایک راز یہ تھا کہ کسی مشکل کی وجہ سے اپنے استاد سے کسب فیض کرنے کی اجازت سے محروم ہو گئے تھے. کسی بھی مشکل کی وجہ سے اپنے استاد سے کسب فیض نہیں کر پا رہے تھے, ان کی کلاس میں نہیں پہنچ پا رہے تھے, ان کو منع کیا گیا تھا, مجبور تھے کہ اس بات کو سنیں شرعی اعتبار سے اور جانا بھی چاہتے تھے. تو اپنے استاد سے پوچھا کہ اب جب کہ میں آپ کی ہم نشینی سے محروم رہ جاؤں گا میں کیا کروں؟ تو استاد نے کہا تھا خاموشی اختیار کرو تو تم ہماری شاگردی میں رہو گے. تب خاموشی اختیار کی. عرض کرتا چلوں سید علی قاضی طباطبائی بہت پراسرار شخصیت ہے, انتہائی پراسرار شخصیت ہے. سید علی قاضی طباطبائی خود اپنے زمانے میں انتہائی مجہول تھے, لوگ ان کے بارے میں عجیب و غریب چیزیں سنتے تھے, بہت ساری چیزوں کے بارے میں منکر تھے لوگ سید علی قاضی طباطبائی کے اندر. سید علی قاضی طباطبائی کو ایک موقع پر امام خمینی نے توحید کا پہاڑ لکھا ہے, کوہ توحید, کہیں پر لکھا ہے بحر خروشاں, یعنی ٹھاٹھے مارتا سمندر توحید کے لیے. سید علی قاضی طباطبائی انتہائی مجہول شخصیت ہے. سید علی قاضی طباطبائی کا تربیت کا انداز بھی بہت عجیب تھا, بہت عجیب طریقے سے تربیت کرتے تھے. خود اپنے لیے شیڈول عجیب تھا. بعض اوقات نجف اشرف میں قبرستان پہ تشریف لے جایا کرتے تھے السلام میں, اور وہاں پر 3 گھنٹے بیٹھے رہا کرتے تھے. اور اس پر لوگ بہت معترض تھے کہ ایک عالم دین, ایک فقیہ اتنے شاگرد ہوتے ہوئے 3 گھنٹے قبرستان میں کیوں بیٹھتا ہے. خود ان کے شاگرد بعض لکھتے ہیں کہ جب وہ ہمیں لے کر جاتے تھے قبرستان میں تو ہم لوگ تھک جاتے تھے اور وہ کھڑے رہتے تھے اور نہیں معلوم کیا سوچتے رہتے تھے. اور جب بعض اوقات ان سے اصرار کیا گیا کہ آپ یہ قبرستان کے اندر کیا کرتے رہتے ہیں, تو فرمایا کہ یہاں پر مومنین کی ارواح سے رابطہ کرنا ممکن ہے, سب یہیں پر موجود ہیں. بعض اوقات کہتے تھے کہ یہاں پر یاقوت اور دوسرے جواہر کے نام لیتے تھے کہ یاقوت کے محل بنے ہوئے ہیں, کبھی کہتے تھے اس چیز کے محل موجود ہیں, یہاں مومنین موجود ہیں. اس طرح کی گفتگو فرمایا کرتے تھے. عجیب شخصیت تھی اس اعتبار سے, لوگ ان کو بہت پراسرار سمجھتے تھے. البتہ ان کے شاگرد ان کے ساتھ بہت مشغول تھے, تربیت ان کی بہت عجیب تھی. اس کے بعد آغا تقی بہجت نے انہی کمالات کو مزید حاصل کیا, اور انہی کمالات کو حاصل کرتے ہوئے مختلف مدارج کو طے کرتے ہوئے خود انہوں نے شاگرد تربیت کرنا شروع کیے. اب چند منٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا ان کی تربیت کا انداز کیا تھا, وہ کس طریقے سے کام کر رہے تھے. ایک تو ایک انتہائی خاموش طبیعت انسان تھے. یہ تو ایک دور وہ تھا جب ان کی شاگردی کا دور تھا, جب خاموشی اختیار کی. بزرگ ہونے کے بعد بھی یعنی کم از کم جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 1984-85 میں بھی ایک خاموشی کا دور اختیار کیا تھا. البتہ اس خاموشی کے پیچھے نہیں معلوم کیا راز تھا. بہرحال وہ فرماتے یہ تھے کہ مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے. اب ڈاکٹر سے مراد ان کو فزیکل ڈاکٹر تھا یا کوئی اسپریچول ڈاکٹر تھا یہ مجھے نہیں معلوم, لیکن صراحت سے میں نے ان کی زبان سے سنا ہے کہ فرماتے تھے مجھے ڈاکٹر نے بولنے سے منع کیا ہے. بہت کم کلام کرتے تھے. استخارے کے جواب میں بھی ہاں نہیں بھی نہیں کہتے تھے, ہاں اور نہیں بھی نہیں کہتے تھے, اور ایک معمولاً ہاتھ کا اشارہ کیا کرتے تھے جس سے سمجھنا ہوتا تھا کہ اس استخارے کا مطلب کیا ہے. مشہور آدمی تھے, خود بھی اپنے استاد کی طرح, جس طرح کے استاد خاموشی زندگی گزارتے تھے یہ بھی خاموشی زندگی گزارتے تھے. کچھ معیارات کے قائل تھے. ان معیارات میں سے ایک معیار یہ تھا کہ زندگی کو سادہ ترین لیول پر لا کر رکھا ہوا تھا. کبھی محافظ نہیں لیا. یعنی جب ان سے اصرار ہوا, میں نہیں کہہ رہا یہ جو محافظ لے رہا ہے وہ غلط لے رہا ہے, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا, میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ کیا کرتے تھے. محافظ نہیں لیتے تھے. ایک موقع پر ان سے اصرار کیا گیا کہ آقا محافظ لینا بہت ضروری ہے آپ کے لیے, آپ اپنے لیے ایک محافظ رکھیں. پوچھا محافظ کیوں رکھوں؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. پوچھا محافظ کیوں رکھوں؟ کہا گیا کہ اگر آپ کے اوپر حملہ ہوگا تو یہ محافظ حفاظت کرے گا. فرمانے لگے جب حملہ ہوگا اور یہ محافظ میری حفاظت میں جان خطرے میں ڈالے گا, اس محافظ کی حفاظت کون کرے گا؟
اس کے لیے کون اپنی جان خطرے میں ڈالے گا؟ قبول نہیں کرتے تھے کہ کوئی میری خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالے، لہذا محافظ کے بغیر چلا کرتے تھے. اور یہ جو میں اور آپ دیکھتے تھے کہ وہ فجر کی نماز میں بہت تاخیر سے آتے تھے، اس کا سبب بھی اصرار تھا. حکومتی حلقوں نے ان کے اوپر بہت اصرار کیا تھا کہ آپ رات کے اندھیرے میں گھر سے نہ نکلا کریں، اور اگر آپ گھر سے نکلنا چاہتے ہیں تو محافظ کے ساتھ نکلا کریں. فرمایا میں محافظ نہیں لوں گا. پھر اصرار کیا گیا کہ کم از کم اتنا ہو کہ روشنی ہو چکی ہو، تاکہ اگر ہم محافظ دور بٹھائیں تو وہ آپ کو دیکھ سکیں کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، اور حفاظت کا کام بہرحال کسی اور طریقے سے انجام پا سکیں. اس درخواست کو انہوں نے قبول کیا تھا. تو میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ پہلے اس درخواست کو قبول کرنے کے بعد خود گھر کے اندر ایک نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد مسجد میں آنے کے لیے پڑھانے کے لیے پھر دوبارہ آ کر وہ جو ہم اور آپ دیکھتے تھے کہ وہ سورج نکلنے سے چند منٹس پہلے تشریف لاتے تھے اور نماز پڑھایا کرتے تھے. یہ ان کا زندگی کا ایک اصول تھا. چھوٹے چھوٹے مستحبات کے معتقد تھے، چھوٹے چھوٹے مستحبات پر مقید تھے. یعنی تصور فرمائیے کہ اگر کوئی چھوٹا سا بھی مستحب ان کی خدمت میں تھا، ان کے ذہن میں تھا، تو اس پر عمل فرماتے تھے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. آیت اللہ مصباح ازدی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ بادشاہ کے ساتھ مقابلے کے دوران، اس زمانے میں جب مبارزہ جاری تھا، ان کو جلا وطن کر دیا گیا. جلا وطن ہو گئے، چونکہ آیت اللہ مصباح ازدی ان کے شاگردوں میں سے تھے، روزانہ ان سے ملا کرتے تھے. اور یہ شاگردی بھی بہت عجیب شاگردی تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ شام کے وقت میں چہل قدمی کے لیے جایا کرتے تھے. جو لوگ قوم کے نقشے سے جانتے ہیں، وہ مثلا صفائیہ سے نکل کر اگر آگے جانا شروع کریں تو دور شہر کی طرف، میرے خیال میں تو اس طرف آگے جاتے تھے، اور وہاں پر ایک پٹری آتی ہے، بیچ کی ریل کا ٹریک آتا ہے، اس ریل کے ٹریک کے ساتھ وہیں رک جایا کرتے تھے. اور مغرب سے کچھ پہلے وہاں پر انہی شاگردوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ چہل قدمی کرتے ہوئے وہاں تک آتے تھے، ان سے کچھ کلام کیا کرتے تھے، ان سے کچھ باتیں کیا کرتے تھے، ان کو درس دیتے تھے. آیت اللہ مصباح ازدی اس درس کے اندر شرکت کرتے تھے. اس کے بعد وہیں پر وہ مغرب کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. ایک زمانے میں، بہت پرانے زمانے میں، ان کا دستور یہ تھا، گویا شاہ کے زمانے میں دستور یہ تھا. تو فرماتے ہیں کہ جب مبارزہ ہوا اور ہمیں جلا وطن کر دیا گیا، تو ان کو خبر ملی کہ مصباح ازدی کو جلا وطن کر دیا گیا. کہنے لگے کہ ایک موقع پر گھر والوں نے بتایا کہ زوجہ عاطقی بہجت کی زوجہ تشریف لائیں تھیں، اور مجھے یاد نہیں آ رہا گندم یا چاول کی چند بوریاں دے کر گئے تحفے کے اندر، جو قیمت کے اعتبار سے ناچیز تھی، اتنی زیادہ کوئی بہت بڑی قیمت نہیں تھی. تو فرماتے ہیں کہ مجھے میری زوجہ نے بتایا، مصباح ازدی کہتے ہیں، عبداللہ مصباح ازدی کہتے ہیں کہ ان کو زوجہ نے بتایا کہ وہ خود بھی آئے تھے، لیکن گلی کے کونے پہ کھڑے رہے تھے. گلی کے کونے پہ کھڑے رہے تھے، اپنی زوجہ کو گھر میں بھیجا تھا، اور ان کے فرزند ساتھ تھے، اور انہوں نے یہ بوریاں دی تھیں. تو کہنے کہ مجھے تعجب ہوا کہ وہ خود آئے تھے تو پھر زوجہ کو کیوں لائے، اور اگر زوجہ کوئی بھیجنا تھا تو پھر خود کیوں تشریف لائے، اور کیوں گلی تک آئے. بعد میں دیکھا انہوں نے، مصباح ازدی نے کہا ہے کہ میں نے کسی روایت کے اندر مستحب پڑھا تو بالکل اسی شکل پہ تھا، مستحب تھا کہ یہ کام اس طرح سے انجام پائے. اس حد تک اصرار کرتے تھے کہ اگر کوئی مستحب ہے اس کے اوپر بالکل اسی صورت میں عمل ہونا چاہیے. سادگی کا یہ عالم تھا. آخری زمانے میں، ظاہر 96 کی بات سے میں خود یہاں پر تھا، میرا کوئی تجربہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس سے پہلے کا تجربہ میں قطعاً جانتا ہوں کہ جتنی دفعہ میں جو 2-4 دفعہ ان کے دروازے پر گیا، خود دروازہ کھولتے تھے. قطعاً دستور یہ تھا کہ خود دروازہ کھولتے تھے. سخت گرمی میں بھی دوپہر کے وقت میں اگر کبھی گئے تھے تو انہوں نے خود دروازہ کھولا تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں کو قبول کر لیا کرتے تھے، درخواست قبول کر لیا کرتے تھے، اور اس درخواست کو قبول کرنے کے بعد اپنا وقت بھی اس کے اوپر دیتے تھے. تربیت کا انداز میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں. تربیت کے انداز میں ان کے چند لیٹرز ہیں کہ جو باقی رہ گئے ہیں، کچھ سوال کے جوابات ہیں جو وہ باقی ہیں، جو ان کے آفس کی طرف سے، ان کے دفتر کی طرف سے گئے ہیں. جب بھی ان سے کسی نے نصیحت کے لیے کہا، چند باتوں پر اصرار کرتے تھے. ایک تو طریقہ کار یہ تھا، کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، کبھی نہیں کہتے تھے. جتنے لیٹرز میں نے آج تک پڑھے ان سے، آج تک کسی لیٹر کے اندر یہ نہیں لکھا کہ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ یہ کریں. گویا یہ ان کی لغت میں ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کسی کو نصیحت کرنی ہے یا حکم دینا ہے. حکم تو خیر بہت دور کی بات ہو گئی. کبھی یہ بھی نہیں کہتے تھے میں نصیحت کر رہا ہوں، نہیں کہتے تھے. ہمیشہ ان کا نصیحت کرنے کا انداز یہ تھا کہ وہ یوں لکھتے تھے، یہ تو سب جانتے ہیں کہ یہ کرنا اچھا ہے، بس اس سے زیادہ حکم اور نصیحت کے مقام میں نہیں آتے تھے. اگر ان کو کوئی بات کہنی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ تو سب جانتے ہیں، کس کو نہیں معلوم، سب کے نزدیک واضح ہے. اس طرح کر کے اپنی بات کو بیان کیا کرتے تھے.
بس ایک تو ان کا انداز یہ تھا کہ نصیحت یا حکم کے معاملے سے بہت دور تھے. دوسرا معاملہ یہ تھا کہ ہمیشہ اصرار چند باتوں کے اوپر تھا. اگر آپ ان کے سارے خطوط کو جمع کریں یا چند کو جمع کریں اور اس کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو چند چیزیں آپ بہت مشترک پائیں گے. مشترکات میں سے ایک یہ روایت تھی جو مختلف مضامین کے ساتھ بیان ہوئی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. مختلف مضامین کے ساتھ ایک روایت بیان ہوئی ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ اصرار کیا کرتے تھے. مثلا روایت میں تھا کہ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو, جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا. اس کے اوپر بہت اصرار تھا کہ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو, جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا. یا اسی روایت کو ایک اور لہجے میں بیان فرماتے تھے, جو جانتے ہو اس پر عمل کرو, جو نہیں جانتے اسے خدا سنبھال لے گا. تو ان کا جو سب سے زیادہ اصرار تھا وہ اس نقطے کے اوپر تھا کہ آپ جو جانتے ہیں اس پر عمل کریں. مثلا اگر کسی نے کہا کہ آقا ہمیں نہیں معلوم کیا کرنا چاہیے, تو وہ کہتے تھے اس کا صرف ایک سبب ہے کہ جو آپ جانتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے. وہ آپ بہت دینی تشریف لائیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تشریف رکھیے گا. درود بھیجے گا اللہم صلی علی محمد. اطلاع بہت دینی تشریف لائیں اور ہم ان کے وجود کو اردو میں بھی سمجھتے ہیں. میں مجبور ہوں ظاہر جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں عرض کروں کہ اگر ہم نے بہجت کے وجود کو دیکھا پوری دنیا کی سطح پر, ہم ان کو اپنے لیے خدا تعالیٰ کی نعمت سمجھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے لطف و کرم کیا, ان کی جیسی شخصیت کو ہمارے لیے بھیج دیا. اور رہبر معظم کے تہ دل سے شکر گزار کہ انہوں نے جب اپنا نمائندہ بنانا چاہا تو ان کی جیسی شخصیت کو انتخاب فرمایا پاکستان کے لیے, پاکستان کے شیعوں کے لیے, اور اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے کہ خدایا اس نعمت کو ہمارے سروں کے اوپر جاری و ساری رکھ اور ہمیں اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کی, استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. دے خدا بابا سے بلند درود بھیجے محمد و آل محمد کا. بس اصرار کرتے تھے کہ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو, جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا. اگر کوئی کہتا تھا ہمیں نہیں معلوم کیا کرنا ہے تو فوراً لکھتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جانتے ہیں اس پر عمل نہیں ہوا ہے. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ یہ کہیں کہ میں نہیں جانتا مجھے کیا کرنا ہے. اور یہ بہت پریکٹیکل جملہ ہے, اس کے اوپر بہت اصرار کرتے تھے. 2 شعر فارسی کے بہت زیادہ ان کے کلمات کے اندر دیکھے جاتے تھے. 2 شعر بہت کہتے تھے, جب بھی جو لیٹرز لکھتے تھے اس کے اندر تھا. البتہ میرا شعر پڑھنے کا انداز فارسی کا اتنا اچھا نہیں ہے, لیکن بہرحال میں ترجمہ عرض کر دوں گا. کہتے تھے پے مصلحت مجلس اور آستان نشستن و گفتن و برخاستان. وہ کہتے تھے ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کام سے آئے لیکن بیٹھے اٹھے چلے گئے اور وہ کام پورا نہیں کر کے دیا. ہماری زندگی بے ہدف نہیں گزارنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس آئیں اٹھیں بیٹھیں اور چلے جائیں اور وہ جو مصلحت تھی جس کی خاطر یہ سب کچھ تیار کیا گیا تھا وہ مصلحت پوری نہیں ہو پائی ہو. ایک یہ شعر بہت پڑھتے تھے, ان کے لیٹرز کے اندر یہ شعر بہت ریفلیکٹ ہوا ہے. اور ایک شعر اور تھا کہ جو وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یہ شعر بھی بہت کہتے تھے, گفتم کہ الف گفت دیگر گفتم هیچ در خانه اگر کس است یک حرف بس است. کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا الف, سامنے والے نے کہا کچھ اور کہو, میں نے کہا نہیں ختم. اگر گھر میں کوئی ہے تو بس یہ ایک کلمہ کافی. یہ توحید کے لیے لیتے تھے, اصرار کرتے تھے توحید کو پہچانا, اصرار کرتے تھے کہ مبدا پہچانا جائے کہ جو کچھ ہے وہ خدا کی طرف سے ہے, اور یہ پہچانا جائے کہ یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کی منشا پر عمل ہونا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. توحید کے اوپر اصرار کہ منشا کو پہچانے. یعنی یہ جو توحید کا معاملہ ہے یہ مخفی ہے ہم لوگوں کے اندر, ہمارے عقائد نہیں ہے. عقائد نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اصل ہدف زندگی کا اتنا ہے کہ جو آقا فرماتے تھے کہ خدا کو پہچانو, اس کی منشا کے مطابق زندگی گزار دو, بس یہ ہدف ہے. کل ہدف یہی ہے, خدا کو پہچانو, اپنے علم کو بڑھاؤ,
اور اپنے علم کو اتنا بڑھا لو کہ یہ جان لو کہ اس خدا نے تم سے کیا چاہا ہے، بس اس کے مطابق زندگی گزار دو. گفتم کہ الف گفت دیگر گفتم ہیچ، ایک الف ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی بس خدا، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. بس اس مبدا کو پہچانوانا چاہتے تھے. اس کے بعد اس کے لیے تقرب کا لفظ استعمال فرمایا. انہوں نے کہا کہ مثلا قرب کیا ہے؟ قرب یہ ہے کہ یہ پہچانو کہ خدا اس وقت کیا چاہ رہا ہے، اس کے حساب سے عمل کرتے رہو. تو مثلا ایک خط کے اندر انہوں نے لکھا کہ جتنے بھی لوگوں کے اندر درجات ہیں جو قرب کے اختلاف پر ہیں، کسی کا قرب زیادہ ہے، کسی کا قرب کم ہے، یہ صرف اس بات کے پہچاننے کا اختلاف ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کا اختلاف ہے کہ اس وقت مجھے اس خدا کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اور اس معاملے کے اندر ایک جملہ انہوں نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ خدا کی یاد پر اصرار کرتے تھے، خدا کی یاد پہ اصرار کرتے تھے. کہتے تھے قرب نصیب ہوگا اسی کو جو خدا کی یاد کرے گا، اس کے اوپر بہت زیادہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. اس کے بعد مثلا یہاں پہ دیکھیے کہتے ہیں خدا کو نہ قوال نہ بوشیم فعال بوشیم. کہتے تھے ایسا نہ ہو کہ ہم بس بولنے والے بن جائیں، ہمیں صرف بولنے والا نہیں ہونا چاہیے، فعل کرنے والا ہونا چاہیے، عمل کرنے والا ہونا چاہیے. کوئی ان سے کہتا تھا التماس سے دعا، تو کہتے تھے دعا سے نہیں ہوگا، اسباب کے ساتھ ہوگا. اسباب یہ ہے کہ تم نے اور میں نے عمل کرنا ہے. دوسروں کی دعا عمل کا جانشین نہیں بن سکتی. کوئی تمہارے لیے دعا کرتا رہے، عمل تمہیں نے کرنا ہے. اس کے اوپر بھی اصرار فرمایا. اس کے بعد آخری چیز جو تھی وہ امام کے ساتھ رابطہ تھا. شاید اس دور کے اندر مراجع میں سے سب سے زیادہ جس نے اصرار کیا امام کے وجود کے اوپر، ان کی تشریف آوری کے نزدیک ہونے کے اوپر، وہ آیت اللہ بہجت کی طرف سے ہوا. شاید جو ہمیں احساس ہوتا ہے، ظاہر ہے شاید اس وجہ سے کہ ہم دوسروں کو شاید بہت اچھا پہچانتے بھی نہیں تھے، جو کم و بیش پہچانتے تھے وہ ان کو دیکھتے تھے، اور ان کا اصرار بہت زیادہ تھا. ایک خط کے اندر ایک کوشچن آنسر سیشن کے اندر شاید کوئی انٹرویو تھا جس کے اندر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کرنا چاہیے. فرمانے لگے امام کے ظہور کے لیے تعجیل کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اس نے کہا کیا کوشش کرنی چاہیے؟ کہا دعا ہونی چاہیے. کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمائیں کہ ایک خاص حد پر جب لوگوں کی دعائیں پہنچیں گی تب ظہور ہو جائے گا. پوچھا وہ حد کیا ہے؟ فرمایا یہ معلوم نہیں ہے حد کون سی ہے، لیکن کوئی حد ہے. اگر سب لوگ اس حد پر پہنچ گئے اپنی دعاؤں کے اندر تو امام کا ظہور ہو جائے گا. کہا اس نے کہ ہم تعجیل ظہور کے لیے کیا دعا کریں؟ فرمایا یہی دعا اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام. اس کو کثرت کے ساتھ پڑھو، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھو. اس کے بعد فعال ہونے کے اوپر اصرار تھا، خلوص کے اوپر اصرار تھا، الہی شخصیت ہونے کے اوپر اصرار تھا. اور ایک بات کے اوپر کئی جگہ ہم نے دیکھا، مثلا وہ کہتے تھے واجب انجام دو، حرام ترک کرو. لیٹر کے اندر لکھا ہے. فرمایا بعض لوگ گمان کرتے ہیں ہم نے حرام ترک کر دیا ہے. فرمایا یہ گمان ہے، ہم نے حرام ترک نہیں کیا. یہ جملہ میں عرض کر رہا ہوں. انہوں نے کہا بعضی گمان کرتے ہیں کہ بعض لوگ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے حرام ترک کر دیا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ابھی بہت دور ہے کہ اگر کوئی اپنے فرما بردار کو ڈرانے کے لیے تیز نظر سے دیکھے یہ بھی گناہ ہے، اور کسی ظالم کے سامنے لالچ کی نظر سے دیکھے یہ بھی گناہ ہے. انہوں نے کچھ گناہوں کی مثالیں دی. اور اس معاملے میں وہ جو مشہور ہے کہ وہ باطن کو پہچانتے تھے، اور اسی طریقے سے استخارے کے معاملے کہتے تھے. ظاہر وہ اعتراف تو کبھی بھی نہیں کریں گے، لیکن یہ چیزیں مشہور ہیں. یہاں تک کہ مثلا ایک جگہ میں نے لکھا ہوا دیکھا، کسی نے بتایا کہ وہ ان کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ اگر میرے لیے دعا کیجیے گا. انہوں نے وہی فرمایا کہ واجب انجام دو اور حرام سے گریز کرو. تو اس نے کہا ہم حرام سے کم و بیش گریز کر رہے ہیں. فرمایا کہ جب اس نے اس طرح سے کہا تو انہوں نے اس کو نزدیک بلا کر خاموشی سے اس کے کان میں کچھ کہا. تو وہ کہتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ اتنا سخت تھا کہ میرے ماتھے کے اوپر پسینے آ گئے، اور میں نے بہتر یہی سمجھا کہ اب کہیں چلا جاؤں. اور وہ جو کہا وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ پھر وہ جو کل رات تم نے یہ کیا وہ کیا تھا؟ اگر تم کہہ رہے ہو کہ تم نے حرام کو ترک کیا ہے تو یہ جو کل رات تم نے کیا وہ کیا تھا؟ اس طرح کا کچھ معاملہ تھا. بہرحال شیعت کے لیے ایک بہت بڑا فخر ہے، وہ یہ کہ ہماری تاریخ ایسے علماء سے بھری ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین. چاہے وہ گزشتہ زمانے میں سید ابن طاؤس کی جیسی عظیم الشان شخصیت ہوں، یا آج کے زمانے جیسے سید آغا محمد تقی بہجت کسی شخصیت. یہ لوگ نہیں معلوم کن مقامات پر فائز تھے. مثلا یہ نہیں سوچے گا یہ پہلی شخصیت تھی، نہیں، تاریخ میں مسلسل ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے پاس.
خود سید علی قاضی، ان کے استاد محمد حسین خودی حمدانی، یا امام خمینی کے جو علم عرفان کے استاد تھے مرزا جواد ملکی تبریزی اور آیت اللہ شاہ آبادی، یہ ایک عجیب و غریب سلسلہ ہے جو 5 نسلوں سے چل رہا ہے. اور آغا تقی بہجت کے ہم زمان جو کچھ ان کے ساتھ تھے، ان میں آغا محمد حسین طباطبائی تھے، اور آغا محمد حسین طباطبائی کے شاگردوں میں حضرت آیت اللہ جوادی آملی، جنہوں نے بظاہر جو اس وقت یہاں پہ تشریف فرمائے ماشاءاللہ دنیا میں تشریف فرما، اور اسی طریقے سے آغا حسن زادہ آملی کہ وہ بھی سید علی قاضی کے کسی نہ کسی طریقے سے بالواسطہ شاگردوں کے اندر سب کے سب شمار ہو رہے ہیں. تو یہ مت سوچیے گا کہ یہ پہلی شخصیت ہے، نہیں، تاریخ میں بھری ہوئی ہے. اور یہ نہیں سوچیے کہ آخری ہے. بحمد اللہ رب العالمین، خدا نے متعال کے لطف و کرم سے اور امام وقت کی نظر لطف سے، نظر عنایت سے ایسی شخصیتیں مسلسل موجود ہیں. ہم پر حجت پوری ہو گئی، ہم پر حجت پوری ہوتی ہے کہ ہم ایک موقع پر یہ بھی لکھا ہے، کسی نے سوال کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، فرمایا جن کے معتقد ہو ان کے عمل کو دیکھو اور ارادتاً وہ کرو جو وہ کرتے تھے، اور ارادتاً وہ ترک کر دو جو وہ ترک کرتے تھے. تو فرمایا اہل بیت کے عمل کو دیکھو، جن کے معتقد ہو ارادتاً وہ کرو جو وہ کرتے تھے، اور جو وہ ترک کرتے تھے وہ ترک کر دو. فرمایا تمہیں قرب نصیب ہو جائے گا. بہرحال میری گزارشات 5 منٹ اور آگے بڑھ گئیں، اور اب ہم اور آپ استفادہ کریں گے انشاءاللہ حضرت آیت اللہ بہاؤالدینی کے وجود سے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے، اور اب یہ کہ ہم اور آپ سب مل کر ان کے کلمات سے استفادہ کریں، اور یہ سب